بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی بہت ہی ہنگامہ خیز دن تھا 2024 کا پہلا دن، 1 جنوری۔ بہت ہی ہے وہ ایک جہاں ایک نئے سال کی خوشیاں ہر کہیں اور پوری دنیا میں پی ٹی آئی لورز جو ہیں، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے جلسے جلوس ریلیاں اور پاکستان کے اندر بھی بہت ہی ایک خوشی کا سما تھا، اور نوجوانوں نے یہ بتا دیا ہے سسٹم کو کہ وہ کس کو لائک کرتے ہیں۔ وہ نائلوں کو اور جو سزا یافتہ ہیں ان کو بالکل قطعاً جو ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عثمان ڈار صاحب کی بیٹی نے بہت ہی دلیرانہ اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے، وہ بھی سنیں گے۔ اس کے بعد جو ایک ماحول چل رہا تھا جبر کا، وہ ابھی تک جاری ہے۔ سب سے جو خطرناک اور ہاربل تھی نیوز، وہ تو جمشید دستی صاحب والی تھی، اوور بھی کیا ہے، اور ہر کوئی ذی شعور اور سمجھدار اور غیرت مند انسان جو ہے وہ اس سے بڑا متاثر ہوا ہے، وہ پریشان ہے اور اس نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن ریاست جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی کیا کہتے ہیں دکھ بھرے انداز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست نے اس کو بالکل ہی لائٹ لیا ہوا ہے، جبکہ یہ بات لائٹ نہیں ہے۔ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، عدالتوں کو، پولیس کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، اداروں کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کو کی چادر اور چردیواری اور عورتوں کی تضحیک کرنا، یہ بہت گہرے اثرات چھوڑیں گے۔ اس میں ماضی میں بھی بہت ساری نفرتیں ہوئیں اور بہت ملک کو نقصان ہوا، تو ابھی ہم نے یہ قوم ساری جانتی ہے ان کو، لوگوں کو کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں تو کچھ جبر نہیں ہوا تھا نون لیگ کے اوپر، تو وہ بھی بلکہ اگر مجھے کلپ کہیں سے ملتا ہے تو میں سنواؤں گا کہ ماضی میں جب محترم بے نظیر کے اوپر کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو اس وقت زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، یعنی پاکستان چاہیے۔ لیکن جاوید لطیف جو نون لیگ کے اہم ترین رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان کا بیان ایک اس وقت یہ آیا تھا، بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف جو ہے وہ اور مریم نواز وہ مشکل وقت میں تھے، تو اس کا ایک بیان آیا تھا، مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ اور آج وہ بنے ہوئے ہیں ایک بڑے محب وطن، اور انہوں نے محب وطن کا یہ اصل میں انہوں نے یہ جتنی پی ڈی ایم ہے، یہ ایک ٹولہ تھا 14 جماعتی اتحاد کا، یہ ان کو ان کے کارکن سے لے کے اوپر تک ان کی نس نس میں پاکستان کے اداروں کے بارے میں نفرت بھری ہوئی ہے، بالخصوص فوج کے بارے میں۔ اور انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت 14 ماہ میں یہ جو حکومت میں رہا، تو انہوں نے اس میں بڑی سازشیں کی۔ پلاننگ کے تحت پی ٹی آئی اور فوج کو انہوں نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا اور اپنے درمیان میں بندے چھوڑ کے ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے عمران خان کو عدالت کے پریمیسز میں سے گرفتار کرا کے برے طریقے سے اور تھوڑا اشتعال دلایا، اور پھر خود انہوں نے لوگوں کو دھکیل کے حساس جگہوں تک لے گئے اور اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ سارے کام کروائے۔ یہ بات اسی لیے تو عمران خان کہتے ہیں، یہ بیانیہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا ہے، اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو دوسری طرف جو لطیف کھوسہ صاحب کا بیٹا جو ہے اس کو ابڈکٹ کیا گیا تھا، بلکہ اس کو پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کو برآمد کرانے کے لیے پوری بار نے خیر وکلا نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، اور وہاں پر پھر عدالت کے سامنے انہوں نے پہلے تو اس کو یعنی غیر قانونی حراست میں تھا، پھر ایک ایف آئی آر درج کر کے تو کہا جی اس کے اندر ہم نے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو اس ایف آئی آر میں ان کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ بہرحال ابھی ان کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈار صاحب کو بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، ان کی والدہ صاحبہ نے جج صاحبان کو بڑی دعائیں بھی دی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا واضح سٹانس لیا ہے، جن انہوں نے کہا اب دیکھنا باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹے، اس سے بڑے کوئی رشتے نہیں ہے دنیا میں۔ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ بیٹی بیٹے کو بھی
ان کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ عمران خان آئین قانون حق کا سچ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر سسٹم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. تو انہیں سسٹم کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ لینیٹ ویو لیں اور درگزر کا معاملہ کریں اور لوگوں کو ان کے رائٹس دیں اور لوگوں کی رائے کے مطابق اپنی رائے کو لے کے آئیں، نہ کہ اپنی رائے ان کے اوپر ٹھونسی جائے. تو ابھی یہ کلپ بھی سنتے ہیں اور کس طرح یہ ایک نوجوان لوگوں نے کس طرح سے یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے دیا. ابھی جاوید لطیف کا صاحب کا بھی ایک اور ویڈیو کلپ بھی میڈیا کے اوپر موجود ہے، اگر وہ ملتا ہے تو میں وہ بھی ٹرائی کروں گا شیئر کرنے کی، کہ جس میں ایک عام سادہ سا اور بظاہر اتنا پڑھا لکھا بھی لڑکا نہیں لگتا جس نے اتنے زبردست سوالات کیے ہیں جاوید لطیف. یہ ہے وہ شعور جو عمران خان نے کیا، یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے نوجوان جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں ذرا یہ کلپس. میں عمر ڈار کی بیٹی ہوں اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بےہودگی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے کیفے لانتوں کے باہر سے، اور کیفے لانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائڈ کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغوا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری دادو الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں. یہ چاہے میرے بابا سے سٹیٹمنٹ دلوا لیں، ان سے دوسری پارٹی جوائن کروا لیں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھڑوا دیں جس سے انہوں نے میرے چاچو عثمان ڈار کے ساتھ کیا. اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی خواتین عمران خان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ملک اب بدل چکا ہے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے اور انہی نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم عمران خان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اینی تھنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے لیے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں. جو میرے بابا کے اوپر جعلی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں، ان جعلی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے. اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں، پی ٹی آئی چھڑا لیں، عمران خان کے ساتھ بیان دوا لیں. آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی. ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا. سب سے پہلے میں محترم باقر علی جسٹس چیف باقر علی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی مامتا کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بازیاب کرایا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے میری دعا ہے، وہ میرے لیے قابل فخر ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے. آگے سے سوال کریں. ایک لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے جی. میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا، مگر اس وقت ان کے ورثا جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ہاں جی سر جی سر جی میں کہنا ختم نبوت ڈاکہ ماریا کس وجوہات ماریا، 12,000 شل مارے فیض آباد کس وجوہات، غازی ممتاز حسین رحمۃ اللہ علیہ پھانسی دی کس وجوہات سے دی تھی وہ دسو ذرا اور ریکارڈنگ کرو. بھائی جان کھلویو سلام پہلے عوام باہر جیتے نالے جناب تہاڈا منشور کی ہے، تہاڈی پارٹی دا منشور کی ہے، مل دس سکدے کھلویو یار نہیں یار نہیں تیرا نہیں سوال او کیوں نہیں کہدا نہیں بندا نہیں جناب جی ساڈے حلقے دے نے ساڈے حلقے دے نے او بھاجی گل بلال صاحب میں جاننا